رسیا کے اندر ایک نوجوان کو بلایا وہاں کی حکومت نے، یا تو پڑوس ملک کا وہ شخص تھا یا ہمارے ہندوستان کا وہ شخص تھا، تو رسیا کی جو حکومت ہے اسے وہاں پر بلایا گیا، اور کچھ کام تھا جس کی وجہ سے اسے بلایا گیا، وہ مسلمان شخص تھا۔ اب جب اس کو بلایا گیا، ایک دن یا 2 دن وہاں گزارے اس نے، جب جمعے کا دن آیا، اس شخص نے یہ کہا ایک آدمی سے کہ مجھے جمعہ پڑھنا ہے، مسجد بتلا دیجیے کس جگہ بنی ہوئی ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے مسجد کی لوکیشن بتلا دیجیے۔ چنانچہ اس وقت اس شخص نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کے نیک بندے خاموش ہو جا، اگر تیری اس آواز کو کسی اور نے سن لیا، حکومت کے کانوں تک تیری آواز پہنچ گئی کہ تو نے مسجد کے بارے میں پوچھا ہے، تو تجھے حکومت اریسٹ کر لے گی، قید کر لیا جائے گا۔ یعنی اتنی پابندی کہ مسلمان مسجد کا نام بھی وہاں نہیں لے سکتا، قرآن کریم کو وہاں نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے ان کے پاس موجود نہیں۔ جب اس شخص نے یہ حال دیکھا کہ حکومت کی طرف سے اتنی سختی، چنانچہ اس نے یہ کہا کہ آپ میرے اوپر یہ مہربانی کر دیجیے، مجھے مسجد کا پتہ بتا دیجیے۔ اس نے آرام سے اسے مسجد کا پتہ بتا دیا اور اس سے یہ کہا کہ یہاں جتنی مسجدیں تھیں ان تمام مسجدوں کو سنیما ہال سے تبدیل کر دیا گیا، جتنی مسجدیں تھیں تمام مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، کچھ مسجدیں باقی ہیں اور ان مسجدوں کے اندر شراب نوشی کی جاتی ہے، شراب فروخت کی جاتی ہے، جمعہ کھیلا جاتا ہے۔ یہ حال ہے اس ملک کے اندر مسجدوں کا۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے پتہ بتا دیجیے، اسے پتہ بتا دیا گیا مسجد کا۔ جب وہ مسجد کے اندر پہنچا، اس نے دیکھا کہ جمعے کا وقت ہو گیا، کوئی شخص نہیں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس نے اذان دی، اور جب اس نے اذان دی اس وقت بھی کوئی مسجد کے اندر نہیں آیا، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ جس وقت وہ اذان دے کر کے فارغ ہوا، مسجد کے صحن میں کھڑا ہوا تھا، جو آس پاس کے قرب و جوار کے مکانات تھے، ان مکان کے اندر رہنے والے جو بچے تھے، جو عورتیں تھیں، جو بزرگ حضرات تھے، بڑے حضرات تھے، یعنی وہ اندر سے مسلمان تھے، تو وہ اپنے گھروں کی چھتوں سے کود کود کر اور اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے کہ آج یہ اذان دینے والا کون آ گیا، آج یہ کون مسلمان ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ دیکھا اور انتظار کیا، اذان کے بعد کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس نے اپنی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر نکلا۔ جب مسجد سے باہر نکلا تو لوگ اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ لوگ اتنی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے اس شخص کو اٹھایا اور ایک حال کے اندر لے گئے، ایک بڑے سے مکان کے اندر لے گئے۔ وہ تمام کے تمام سے اٹھانے والے مسلمان تھے، وہاں لے جا کر کے اس سے بات چیت کی۔ چنانچہ بتایا یہ گیا، ان تمام حضرات نے یہ بتایا کہ جتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا لباس آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ حکومت کی پابندی ہے۔ یعنی جو وہاں کے علماء تھے، جو وہاں کے حفاظ تھے، جو وہاں کے قرہ تھے، انہوں نے قرآن کریم کو بچانے کے لیے اپنی داڑھیوں کو کٹایا، اپنے لباسوں کو تبدیل کیا، اپنے کام کو چھوڑا، اور کوئی چپل سینے لگا، کوئی جوتے سلنے لگا، کوئی کپڑے سلنے لگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے دکانیں کی، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے پاس آیا کرتے، اور ان بچوں کو وہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت روزانہ سکھا دیا کرتے، اور ان کے واپس میں گھر بھیج دیا کرتے۔ جب اگلے دن وہ بچے آتے ان سے وہ سبق سنتے جو کل دیا تھا، اور اگلے دن کا سبق انہیں اور دے دیا کرتے تھے۔ جب اس شخص نے یہ پوچھا، اسے یہ بتایا گیا، تو اس آدمی نے اپنی جیب سے قرآن کریم کو نکالا، اور قرآن کریم کو نکال کر اور کھولنے کے بعد ایک بچے کے سامنے اس طریقے سے کیا کہ بیٹا یہاں سے پڑھ کر کے سناؤ، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ تم حافظ قرآن ہو یا نہیں۔ اسے دکھایا گیا بچے کو، وہ پڑھ نہیں سکا، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کا یہ نسخہ، یعنی لکھا ہوا قرآن کریم، پرنٹ کیا ہوا قرآن کریم پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ انہوں نے سینہ بسینہ قرآن کریم کو حفظ کیا، یعنی ایک آیت پڑھ کر کے سنا دی گئی اور اسے سن کر یاد کر لیا گیا، جس طرح ایک نابینا اور اندھا شخص قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔
اس طریقے سے وہاں کے تمام بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا. تو وہ شخص ان بچوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں سے پڑھ کر سنائے. بچے پڑھ نہیں رہے تھے، چنانچہ اس نے اپنی زبان سے وہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ آپ یہاں سے پڑھو. تو چنانچہ بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ روکنا چاہتا تھا لیکن بچے رک نہیں پا رہے تھے. وہ حیران تھا کہ جس وقت میں پڑھنے کے لیے ان بچوں سے کہہ رہا تھا یہ پڑھ نہیں رہے تھے، اور اب میں روکنا چاہ رہا ہوں تو یہ رک نہیں رہے تھے. چنانچہ تو پتہ ہی چلتا ہے اس سے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے وہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت ان نسخوں کے اندر ہی ہوگی، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت سینہ بسینہ بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ.